انکار فرمایا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے. اس پر یہ آیتیں خذ من اموالہم نازل ہوئی کہ ان سے مال لے لو، اور آپ نے پورے مال کے بجائے 1/3 مال کا صدقہ کرنا قبول فرمایا، کیونکہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پورا مال نہ لیا جائے بلکہ اس کا کوئی حصہ لیا جائے. اس شان نزول وہی خاص واقعہ قرار دیا جائے کہ جس کا قیامت تک مسلمان پر ہے. قرآن کریم کے بیشتر احکام خاص خاص واقعات میں نازل ہوئے، مگر ان کا دائرہ عمل کسی کے نزدیک اس خاص واقعہ تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ جب تک کوئی دلیل نہ ہو یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام اور ہمیشہ کے لیے. یہاں تک کہ پوری امت محمدیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر یہ حکم نہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ آپ کے زمانہ تک محدود، بلکہ ہر وہ شخص جو رسول اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ اس حکم کا مخاطب اور معمول ہوگا. اس کے فرائض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ صدقات کے وصول کرنے اور مصرف اور خرچ کرنے کا انتظام کرے. اب دیکھیں ہمیشہ کے لیے آرڈر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ کے خلافت کے ابتدائی زمانے میں جو زکوٰۃ کے مانعین تھے، جن اس پر زکوٰۃ نہ دینے والے کچھ تو وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا اسلام سے باغی و مرتد ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے جو آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے اپنے آپ کو، مگر زکوٰۃ نہ دینے کے انہوں نے کہا تھا یہ بدعت ہے. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زکوٰۃ صدقہ وصول کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا. انہوں نے آگے بہانہ یہ بنایا تو ہم نے اس کی تعمیل کی. آپ کی وفات کے بعد ابو بکر کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکوٰۃ صدقہ طلب کریں؟ اور شروع میں حضرت عمر کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لیے تردد پیش آیا کہ یہ مسلمان ہیں، ایک آیت کی آڑ لے کر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جائے. مگر صدیق اکبر نے پورے عزم اور جزم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس پر جہاد کروں گا. بس اب یہاں وہ پوری ڈسکشن کی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آرڈر کیسے چلتا ہے. یہ لمبا کام ہے. میں